देसी दिल वेस्टर्न है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड 4 में हम बात करेंगे 3 लोगों पर। एक कंज्यूमर यानी कि हम लोग जो रोज़मर्रा की शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे कि मैं और आप। नंबर 2 लोकल फार्मर्स। नंबर 3 प्रोडक्शन हाउसेस, बड़ी कॉरपोरेशन, लार्ज कॉरपोरेशन। आइए हम आज कुछ फार्मर्स मार्केट का टूर भी करते हैं, लोगों की राय भी लेते हैं और देखते हैं कि हमें एज अ कंज्यूमर अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ के फार्मर्स हैं, ये उनके घर इस तरह के होते हैं। ये आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये पीछे जो है यहाँ पे ये काश्तकारी करते हैं और यहाँ पे अपनी ये फ्रूट्स और ये चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं। ये आसपास जो भी ये आप घर देख रहे हैं, ये सारे फार्मर्स के हाउसेज हैं। ये देखें कितने अच्छे यहाँ के घर हैं और कितनी इनको रिस्पेक्ट मिली हुई है। आई होप कि पाकिस्तान के फार्मर्स को भी इसी तरह की रिस्पेक्ट मिले और इसी तरह का लाइफस्टाइल उनको भी मिले। ये देखें, ये यहाँ अमेरिका की फार्मर मार्केट है और आज मैं आपको इस फार्मर मार्केट का टूर करवाता हूँ कि यहाँ पे अमेरिका में फार्मर्स मार्केट कैसी होती है। ये देखें, ये हैंडमेड वॉकिंग स्टिक्स इन्होंने इधर लगाई हुई हैं और ये है $29। ये आप अपने किसी डैड को दे सकते हैं, किसी एल्डर को दे सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए इनके फ्रिज है, ये भी इन्होंने हैंडमेड बनाई हुई है चीज़ें। ये देखिए, ये फ्रिज है। यहाँ पे इनका ऑर्गेनिक दूध है और ऑर्गेनिक एग्स होते हैं इनके पास। ये देखें, ये चीज़ है और ये देखें आइसक्रीम्स, इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको और डिटेल में विजिट करवा रहा हूँ। ये देखें, ये इनका स्टोर है। ये देखिए, ये इनका हनी है इधर। ये देखें, ये इनके फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ये इन्होंने लगाई हुई हैं। ये यहाँ पे खुद ही पीछे उगाते हैं और फिर यहाँ पे सेल करती हैं। ये देखें, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ये हनी, इनके भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट काइंड के हैं। ये देखें, ये भी सारे फ्रूट्स, ये सारे इन्होंने खुद पीछे उगाए हैं और यहाँ पे फिर आके इनको लगाई होती है सेल करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये फार्मर्स मार्केट देख के। और इसके बाद हम आपको पाकिस्तान की फार्मर मार्केट का भी टूर करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फार्मर्स के घर कुछ इस अंदाज से बने हुए होते हैं जहां साइडों पर वो अपनी फसल काश्त करते हैं और दरमियान में रिहाइश होती है। पाकिस्तान में फार्म मार्केट कुछ इस तरह की होती है जहां लोग सब्ज़ी या फ्रूट लाकर सेल करते हैं और ये सेल मिडल मैन के ज़रिए होती है। मिडल मैन ब्रोकर या कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस परचेजिंग करती है। कपास, मकई, गंदम, सरसों, चावल इसे गला मंडी में लाकर फ़रोख्त किया जाता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग करती हैं। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी ये काम आपने खुद शुरू किया है या आपके आबाई काम है ये? ये ख्वाजा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पार्टीशन के बाद 1947 के बाद 1948 में वजूद में आई थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें मेरे चचा जान थे, मेरे वालिद साहब थे। पहले जो स्टार्ट किया था वो इंडिया से आता था हमें माल और हम यहाँ बेचते थे। फिर उसके बाद जो हमारा वेंडर था ही केम टू पाकिस्तान, उसने हमें गाइड किया, गाइडलाइंस दी किस तरह बनता है, फिर हमने यहाँ प्रोडक्शन शुरू की। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप
کون سی آئٹم بنا رہے ہیں یا کس میں آپ کی اسپیشلٹی جو ہے، اسپیشلائزیشن ہم پریزرو فروٹ میں کرتے ہیں، مربع جات جن کو آپ کہتے ہیں، گاجر، سیب، آملہ، ہریڑ، بیل گری، تما، اور اس کے علاوہ اچار ہے، پکل وغیرہ ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سلسلہ آپ نے ماشاءاللہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اچار اور مربع اور ان چیزوں کا، یہ سارے آپ کے کوئی ڈائریکٹ آپ فارمر سے لیتے ہیں یا آپ منڈی سے لیتے ہیں یا آپ چھوٹی مارکیٹ سے، بازار سے لیتے ہیں؟ سر یہ چھوٹی مارکیٹ سے تو نہیں لیتے، کیونکہ ہول سیل میں لینا ہوتا ہے، کوانٹٹی میں لینا ہوتا ہے، وہ یا منڈی سے لیتے ہیں یا ڈائریکٹ فارم سے لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایمرجنسی کو ضرورت پڑ گئی ہے کسی چیز کی، یا لی ہے تو وہ شارٹ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو ہم ڈائریکٹ منڈی سے اٹھا لیتے ہیں۔ ادروائز میجورٹی ہمارے فارمز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں تو ان سے لیتے ہیں۔ ایک ہاؤس وائف ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیسکس ہوتی ہیں، فار ایگزامپل چاول ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یہ سب چیزیں میں ہول سیل سے لینا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں، کیونکہ ہول سیلرز کے اندر ٹیکسز کم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بلک میں اگر لینی ہوتی ہے چیز، زیادہ تعداد میں لینی ہوتی ہے، تو وہ ہول سیل سے لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی چیز بہت زیادہ یعنی کہ کوانٹٹی میں نہیں لینی ہے، جیسے سبزی ہوتی ہے، تو سبزی آپ بہت زیادہ نہیں لیتے، آپ اتنی لیتے ہیں جتنی آپ نے پکا لینی ہوتی ہے 1 یا 2 دن میں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو گھر کے آپ کے قریب جو اسٹور ہے یا دکان ہے جہاں سے آپ سبزیاں اور پھل وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے رادر دین گوئنگ ٹو دا مارکیٹ کے جو منڈی ہے ادھر جانا جو ہے وہ زیادہ فیزیبل تب ہوگا جب آپ کے پاس آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں چیز لینی ہو، تب آپ کو تھوڑا سا ویرائٹی اور یعنی کہ سستا پڑ جاتا ہے۔ لیکن باقی اسٹورز پہ لینے کا، جیسے باہر کے ملکوں میں ٹیکسز لگ جاتے ہیں، تو اب بڑے بڑے اسٹورز کے اندر پاکستان میں بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں، اور ٹیکسز لگنے کے بعد جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتی ہے چیز۔ تو ہم جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو عام چیزیں ہیں، وہ ہم ہمیشہ پرچیز کرتے ہیں اپنے ہول سیلر کی دکان سے، تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہے۔ ہیلو، ہاں جی، السلام علیکم۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی وین ایور آئی گو آؤٹ فار شاپنگ فار گروسریز یا جو بھی کرنا ہوتا ہے، آئی یوزلی گو ٹو بگ سپر مارکیٹس، اس سے یہ ہوتا ہے فرق کہ بیکاز آئی پریفر کہ ایک ہی جگہ میں جاؤں اینڈ آئی بائی ایوری تھنگ فرام ون پلیس، اور یوزلی اٹس ایئر کنڈیشنڈ اور ویری کنوینئنٹ نا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ جاؤ، اینڈ سبزی اور فروٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یو کین چوز اینڈ یو کین سلیکٹ دا ویجیٹیبلس، اپنے ہاتھ سے ڈالو، اور فروٹ بھی اپنا بیسٹ چوز کر کے اس میں شاپنگ بیگ میں ڈالو، اس کو وے کراؤ، اور اپنی مرضی سے جتنی کوانٹٹی لینی ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ لے لو۔ اٹس ویری ایزی، ایئر کنڈیشن جگہ ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کرتی ہوں کہ جس طرح 3-4 ڈیز کے بعد آپ کو فروٹ اور ویجیٹیبلس تو ساتھ ساتھ چاہیے ہوتی ہیں نا، تو واٹ آئی ڈو از سم ٹائمز آئی گو اینڈ گیٹ دس فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس فرام یہ اسمال بزنسز، جن کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں سبزی فروش یا فروٹ والے، جو انہوں نے وہ یہاں کی لینگویج میں تو ہم اس کو کہتے ہیں ریڑھی لگائی ہوتی ہے اور ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جو میں کرتی ہوں نا، that I do not negotiate with them, I do not bargain at all۔ اگر اس نے مجھے ایگزامپل دینی، اس نے کہا ہے کہ جی یہ 300 روپیز کے جی ہے فروٹ یا کوئی بھی ویجیٹیبل، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، میں تمہیں 300 دیتی ہوں، تو میں اس کو کہتی ہوں مجھے ½ kg دے دو یا 1 kg دے دو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اگر گاڑی سے نہ نکلو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، بیکاز اٹس یوزلی ہاٹ اور روڈ سائڈ پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اسمال بزنسز، تو آئی پریفر سٹنگ ان دا کار، اور ان کو کہتی ہوں۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ فضول چیز یا روٹن اسٹف آپ کے سامان میں دے دیں، اور پھر اس کے بعد میں لفافہ لاتے ہیں، چیک کرتی ہوں، پھر آئی جسٹ ٹیل دیم کہ دیکھو میں نے بارگین کیا، نو آئی ڈڈ ناٹ بارگین، تم نے 300 کہے، میں نے تمہیں 300 دیے، لیکن تم مجھے چیز تو اچھی دو نا۔ تو بس یہ چیز جو ہے نا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر مجھے آئی جسٹ گیٹ اپسیٹ، اوائڈ کرنے کے لیے پھر میں بڑی سپر مارکیٹس وغیرہ میں جاتی ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے بطور صارف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے کاروبار کرنے والوں اور کسانوں سے خریداری کریں اور انہیں سپورٹ کریں۔ امریکہ میں خاص طور پر لوگ ہفتے کے دن اور اتوار کے دن فارمرز مارکیٹ جاتے ہیں اور براہ راست ان کسانوں سے خریداری کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی کمیونٹی اور کسانوں کو سپورٹ کرتے ہیں
میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور جو چھوٹے بزنس کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کوالٹی، اپنی سروس اور سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو بہتر بنائیں۔ امریکہ میں فارمرز مارکیٹ بہت منظم اور متاثر کن ہوتی ہے، جس سے لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ تو اینڈ پہ میں اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔